صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التجا ہے خالق کی کائنات کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا کی توفیق عطا فرمائے. میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم یہاں پر اپنی آخرت کی تیاری کے لیے جمع ہوئے اور اپنے مقصد حیات کو پہچانتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے، بزرگان دین کے ذکر کے لیے ہم اپنے قیمتی وقت کو مزید قیمتی بنانے کے لیے یہاں پر آئے. اللہ رب العالمین کا جتنا بھی احسان شکر ادا کرے کم ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم یہاں پر جمع ہیں اور ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے، مجد جب کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وہ مقصد بناتا ہے. تو اسی طرح آپ کا اور میرا اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بنایا، ہمیں بنانے کا بھی اللہ رب العالمین نے ایک مقصد بنایا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تیرا اور میرا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا ہے، خالق کائنات کا ذکر کرنا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنا مقصود ہے. یہ دنیا فانی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. حدیث مبارکہ ہے کہ یہ دنیا ایک کھیتی کی مانند ہے کہ ہم جو کچھ یہاں پر بو کر جائیں گے کل قبر کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہمیں وہ سب کچھ مل جائے گا، ہمارے سامنے آ جائے گا. اللہ رب العالمین کے ملائکہ جب آخرت کا دن ہوگا ہمارے سامنے کتاب رکھی جائے گی، اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے میرے بندے پڑھ لے جو کچھ تو دنیا کے اندر کرتا رہا ہے، دیکھ لے کوئی کسی جگہ پر میں نے تجھ پر زیادتی تو نہیں کی، کوئی ایسا تو نہیں کہ تو نے کیا نہ ہو اور لکھا گیا ہو. پڑھ لے اپنے تمام معاملات کو. تو عزیزان گرامی قدر اللہ رب العالمین نے ہمیں مقصد حیات دے کر بھیجا ہے. اور اگر ہم آج اس بات کو لے کر بیٹھیں کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج ہم یہ بات کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بہتر کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں فراوانی والا رزق عطا فرمائے گا، اس کے بعد ہم ذکر کی طرف آئیں گے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں گے، تو یہ ہم ایک وہم و گمان کے اندر ہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت مبارکہ اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی بندگی کو درست کیا. اللہ رب العالمین کے جو احکامات تھے ان کو بجا لائے، پھر اللہ رب العالمین نے ان کے تمام معاملات درست فرما دیے. پھر ایسا بھی وقت دیکھا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس مال غنیمت جب جمع ہوتا تو وہ کلاڑے کے ساتھ سونے کی اینٹیں توڑ کر آپس کے اندر وہ تقسیم کرتے تھے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی زندگی گزاری. ہمارے لیے ان کی زندگیاں جو ہے مشعل راہ ہے. اگر ہم آج اپنے ان عذروں کو بہانوں کو لے کر بیٹھے کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج اپنی فیملی کے لیے معاملات کرنے ہیں، یہ بھی معاملہ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، جب فرصت ملے گی تو پھر ہم عبادت کی طرف آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اپنی عبادات کو درست کرنا ہوگا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی. جب ہم نماز کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین پوری کائنات کو ہمارے معاملات درست کرنے کے لیے حکم فرما دے گا. چونکہ میرے رب کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اپنے مالک کو راضی نہیں کر لیں گے اس وقت تک کائنات کی کوئی چیز ہم سے راضی نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ہم دن رات ایک کر دیں گے پھر بھی ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی. مال بے بہا جمع ہوگا لیکن اس کے اندر جو برکت ہے وہ اٹھا لی جائے گی. جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لائیں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کریں گے، پھر اللہ رب العالمین اس تھوڑے مال کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا.
اور جب برکت مل جاتی ہے تو پھر انسان سکون اور اطمینان کے اندر آ جاتا ہے، سکون اور اطمینان کے اندر تمام معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، بزرگان دین اسی بات کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا، صحابہ اکرام علیہم رضوان جڑتے چلے گئے، اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان اسی مشن کو لے کر پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ پوری روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا گیا، اور اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، اللہ رب العالمین کی اتباع، اسی چیز کا ہمیں درس دیا۔ اور آج ہم جس سلسلے کے بزرگان دین کا ختم خواجگان اور یہ کر کے بیٹھے ہیں، ان بزرگوں کا بھی یہی مقصد تھا کہ اپنے اعمال درست کرو، اور اس کے بعد جو مخلوق راہ خدا سے بھٹکی ہوئی ہے انہیں کسی انداز میں، کسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑو۔ ذکر اذکار کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہاں پر ان کے لیے ان کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے۔ اگر یہ بیٹھے ہیں بزرگوں کے حکم پر تو اسی مشن کو لے کر بیٹھے ہیں کہ جو بھی یہاں پر آ جائے گا، ذکر کرے گا، ذکر کی برکت سے اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی جائیں گی، اس کی مشکلات بھی آسان ہوں گی، اس کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ اللہ رب العالمین اپنے بزرگان دین کے ذکر کی برکت سے اسے اللہ رب العالمین فراوانی والا رزق بھی عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم جو کچھ یہاں پر کر کے جائیں گے وہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ملے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ، ہم جو کچھ کر کے یہاں پر جائیں گے رب کے ہاں اسے پا لیں گے۔ جو کچھ کر کے بھیجیں گے وہ ہم رب کے ہاں پا لیں گے، میرا رب اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے ہمارے تمام اعمال کو۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق کریں، اور اپنی دنائی اسی بات میں ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ میں یہاں پر ایک مثال اور واقعہ پیش کرتا جاؤں۔ ایک شہر تھا، ایک قبیلہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سال کے آخر میں، آخری دن، آخری لمحات میں جو اجنبی بندہ ان کے شہر میں داخل ہوتا تو وہ اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک دن، ایک سال جو ہے، ایک آدمی اس شہر کے اندر داخل ہوا، سمجھدار تھا، سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا۔ وہ جیسے ہی شہر میں داخل ہوا تو انہوں نے اس کو گھیر لیا، اس کی واہ واہ کی، بلے بلے کی، اسے لا کر تخت پر بٹھا دیا اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے قانون کے مطابق آج سے تم ہمارے اس ملک کے 1 سال کے لیے بادشاہ مقرر ہوئے ہو۔ تو وہ بڑے سکون کے ساتھ تخت پر بیٹھا، سکون سے سانس لی۔ سانس لینے کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، اس سے پہلے جو بادشاہ یہاں پر بیٹھتا تھا اب وہ کہاں پر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس بادشاہ کو ہم ایسی جگہ پر پھینک کر آئے ہیں، اگر وہ بھوک اور پیاس سے نہ بھی مرا تو چونٹیاں، سانپ، بچھو جو ہے اسے مار دیں گے۔ تو بڑا چونک گیا۔ چونکنے کے بعد اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس نے ایک حکم کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس جگہ پر لے کر جاؤ جہاں تم اس بادشاہ کو پھینک کر آئے ہو۔ اب وہ فکر لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں یہاں پر اگر بیٹھا ہوں تو مجھے 1 سال کے بعد انہوں نے اتار دینا ہے، میں عارضی طور پر بیٹھا ہوں، میں ایک آزمائش کے تحت یہاں بٹھایا گیا ہوں، میرا امتحان ہے، میں نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ اسے لے گئے، جنگل کے اندر لے کر گئے جہاں پر خوفناک جگہ تھی، درخت ہی درخت موجود تھے اور ویرانہ تھا، ہر طرف سانپ بچھو پھر رہے تھے۔ بادشاہ واپس آیا اور اس نے آنے کے بعد اپنے لوگوں کے لیے، اس علاقے کے لیے اچھے اچھے کام کروائے اور حکم جاری کیا کہ محل سے لے کر اس جنگل تک ایک سڑک تعمیر کروائی جائے، ایک پختہ سڑک بنائی جائے۔ تو بادشاہ کے حکم پر ایک پختہ سڑک بنائی گئی۔ پھر بادشاہ نے اس کے کونوں کے اوپر دور دراز سے لوگ لا کر آباد کر دیے، آبادی ہو گئی، درخت لگا دیے گئے، اور آہستہ آہستہ وہ شہر بس گیا۔ وہ ایک ایسا شہر بس گیا کہ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آتے، وہاں پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہو گئی۔ تو جب سال مکمل ہوا تو پورا سال بادشاہ نے لوگوں کی خدمت کی اور اچھے اچھے کام کرتا رہا، لوگوں کی خدمت کی۔ جب سال مکمل ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ اب مجھے بھی تم لوگ اتارو اور وہاں پھینک کر آؤ۔ اب لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ جو ہے بڑی عاجزی کے ساتھ قدموں کے اندر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ، وہ جو بادشاہ ہم بٹھاتے تھے وہ پورا سال
اس بادشاہی کے نشے کے اندر مگن رہتا اور اس نے کبھی رعایا کا کام بھی نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، رعایا کی خبر گیری نہیں کی، بس وہ اپنی مستی کے اندر پورا سال گزار دیتا تھا، وہ غافل بادشاہ ہوتا تھا، ہم اسے اتار کے وہاں پھینک آتے تھے۔ لیکن اے بادشاہ، آپ نے بڑے اچھے اچھے کام ہمارے لیے کیے ہیں، اور اس جگہ کو بھی آپ نے ایک آباد جگہ بنا دیا ہے، ایک جنت بنا دی ہے، جسے لوگ اس وقت جانے سے ڈرتے تھے، آج لوگ اس جگہ کو دیکھنے کو ترستے ہیں۔ تو آپ نے اپنی آنے والی منزل کو سنوار دیا ہے۔ تو اے حضرت انسان، تو بھی اسی بادشاہ کی طرح عارضی طور پر آیا ہے، تو نے یہاں سے لوٹ جانا ہے۔ قبر کے اندر سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، اندھیرا بھی ہے، ایسی جگہ ہے نام سن کر اچھے سے اچھا بندہ دہل جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جو اپنی قبر کی تیاری کر کے جائے گا، نیک اعمال کرے گا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، والدین کے حقوق ان کو ادا کرے گا، اپنے بچوں کے فیملی کے حقوق جو ہیں وہ انہیں ادا کرے گا، دوستوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہے گا، اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ تو یہی آپ کی اور میری کامیابی ہے۔ بزرگان دین کا بھی یہی مشن ہے، اسی مشن کو ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ جب یہ اہتمام ہو، محفل کا اہتمام ہو، جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہو، کوشش کریں اپنے ساتھ جو اپنے قریبی دوست ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، تاکہ وہ بھی نیکیاں کریں گے، ہمارے نامہ اعمال کے اندر آئیں گی۔ تو آج سمجھدار وہ بندہ ہے، وہ بندہ سمجھدار نہیں کہ جس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ موجود ہے، روزانہ کی بنیاد پر پیسے جمع ہو رہے ہیں، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ سمجھدار وہ بندہ ہے جس کے اکاؤنٹ کے اندر روزانہ کی بنیاد پر 5 وقت کی با جماعت نماز جمع ہو رہی ہے، جس کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ و خیرات جمع ہو رہے ہیں، اچھے اخلاق جمع ہو رہے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے وہ جمع ہو رہی ہے، اگر اس کی وجہ سے کوئی نیکی کر رہا ہے وہ جمع ہو رہی ہے۔ سمجھدار اور دنا بندہ وہ ہے جو اپنی قبر کی تیاری کر کے جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس جگہ پر اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ اور انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے، ہر اتوار کو جو ہے یہاں پر عصر سے مغرب کے درمیان درس قرآن مجید کا سلسلہ جو ہے وہ کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر اسے کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہاں آئے نہیں، ہم بلائے گئے ہیں، اور یہ لمحات جو ہیں ہمارے قیمتی ہو گئے، رب کی بارگاہ کے اندر یہ ہمارے جمع ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ذکر فکر میں مست رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ صاحب نہیں صاحب مسئلہ ہے وہ آپ کی بات بجائے آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الارواح اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور اللہم صلی علی محمد کما تحب ترضى اللہم اغفر لامت محمد اللہم ارحم بامت محمد اللہم اغفر لامت محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا خدا کے واسطے، مشکل حل کی دشا مشکل کشا کے واسطے، کربلا رت شہید کربلا کے واسطے، الہی بحق بنی فاطمہ کے بر کھولے ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت تم رد کنی والقبول منو دست دا مانے آل رسول، اے خالق حد بلندی و پستی چیت دی جتا بخندی ہستی، علم و امر فراغ دستی، ایمان و امت درستی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکون، سبحان اللہ مراد من حاصل کن، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہم کو یہاں پر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم سب کو صرف اپنے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، اس محفل کے تمام نے ہم سے کوئی بھی
غلطی کوتاہی کمی بیشیوں کی معاف فرما کے ہماری چھوٹی سی محفل مار کا ہمارا مل کر بیٹھنا، عثمان بھائی کا تشریف لانا، ہم سب کو یہاں پہ تشریف لانا، مزمل بھائی کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، آمین۔ یا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، آمین۔ یا اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، آمین۔ یا اللہ اس محفل کو کا ثواب تیرے اپنی شان و شان میں عطا فرما، اس کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ ہدیۃ نذرانہ کے طور پر پیش کرتے یا اللہ قبول فرما، آمین۔ اس کا ثواب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی تمام ازواج مطہرات، آپ کے والدین کو، آپ کی تمام بیٹیوں کو پیش کرتے یا اللہ قبول فرما، آمین۔ تمام اہل بیت ازواج اہل بیت کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، حضرت بی فاطمہ تو زہرۃ عنہا، امام حسن، امام حسین، تمام اماموں کو، تمام اہل بیت، تمام شہداء عزیزان کربلا کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، آمین۔ تمام اصحاب کرام، تابعین، تبع تابعین، مومنین، مومنات، مسلمان کو پیش کرتے قبول فرما، آمین۔ تمام مومنین کو پیش کرتے قبول فرما، آمین۔ تمام شہداء اسلام کو پیش کرتے قبول فرما، آمین۔ تمام تیرے اولیاء کرام کو پیش کرتے یا قبول فرما، آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک قیامت تک سے مسلمان دنیا فانی جائیں سب کو پیش کرتے یا قبول فرما، آمین۔ یا اللہ اس کا ثواب تمام کتب گوشت ابدار زارو غیر نئے فرشتے نے موکلات نے جنات نے ارواح ڈیوٹی پر بندوں کے اہل بیت کو پیش کرتے قبول فرما، آمین۔ یا اللہ خصوصاً بے قصور اس کا ثواب شیخ عبد القادر جی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما، آمین۔ آپ کے تمام مریدین، آپ کے تمام خلفاء کو پیش کرتے قبول فرما، آمین۔ حضرت داتا علی حجویری میاں میر حسین جان لاش باغ باب اللہ شاہ زامود میں اولیاء، حضرت بدیعودی قطب المدا، حضرت جمال الجانمہ جمعہ کے حضرت لاش باغ تمام تیرے نیک بندوں نے نیک دوستوں کو پیش کرتے قبول فرما، سلسلہ عالیہ تارکیہ قادر چھوڑوادی ابو العز جہانگیریہ تمام بزرگان دین کو پیش کرتے قبول فرما، جہاں جہاں کی نسبت ہم کو حاصل ہے سب کو پیش کرتے قبول فرما، یا اللہ اس کا ثواب اس محفل کی نسبت حضرت بابا فرید الدین گدشکر رحمۃ اللہ تعالی علی کو جناب کو پیش کرتے قبول فرما، آپ کا خاص فضا ہماری مالی نسلوں میں تا قیامت تک جاری فرما، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہماری مالی نسلوں کو توفیق عطا فرما، یا اس کا ثواب پیر مسلم یحضر کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، آپ کو عمر کی زندگی خیر عطا فرما، آپ کی آل اولاد میں برکت عطا فرما، آپ کے تمام خلفاء کو اچھی برکت عطا فرما، آپ کے تمام خلفاء کو کامیابیاں عطا فرما، ان کے مریدین، ان کے حلقہ احباب کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ تمام کے مرشدوں کو کامیابی عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کو مجبور کی، یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو یا اللہ اپنے ولی پیدا فرما، ہماری نسلوں میں ولی پیدا فرما، ہماری نسلوں میں خیر فرما، ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، ہماری رزق میں برکت عطا فرما، تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، ہمارے حلال رزق میں برکت عطا فرما، حرام رزق سے ہم کو بچا کے محفوظ فرما، یا اللہ تو اس طرح بھی جادو توڑنے سے تجربہ میں مبتلا سب کو نجات عطا فرما، تمام ہم کو ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے ظاہری باطنی دشمنوں سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد ظالمی کے ظلم کے شریروں کے شر سے منافق نفاق سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، جو چھپے رستم دشمن ہیں ان سب سے بھی محفوظ فرما، جو ظاہری دشمن ان سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ سب کو یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں عطا فرما، اس کے گھر میں جو پریشانی دور فرما، لیکن جو دعائیں یا تو دعائیں لے کے آئے ہیں تو جانتا سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی دعا کرتی ہے، ان کے لیے خیر فرما، اس محفل کے تمام جس طرح کے تعاون فرما سب کی تعاون اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، یا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہماری شرطوں کی حفاظت فرما، یا اپنے پیارے حبیب کے عشق کرنے والے حکمران عطا فرما، یا ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا عالم برزخ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، یا شرمندگی سے بچا لینا، یا دنیا میں عزت رکھ، دنیا میں پیارے حبیب کے نام پہ اٹھا اور آخرت میں پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ سب کا بلا سب کی خیر، یا اللہ سب کا بلا سب کی خیر، یا اللہ اس محلے پر، اس علاقے پر، اس ملک پر کامیابی عطا فرما، رحمت عطا فرما، ہر طرح کی بری نظر محفوظ فرما، ہر طرح کی بیماری سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، یا اللہ اس محفل کو تا قیامت آباد فرما، خان کے قادر جہانگیریہ کو تا قیامت آباد فرما، مسجد و مدرسے کی تعمیر میں جس طرح کو تعاون فرما رہے سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، یا اللہ رشتوں کے طلبگار ایسے رشتے عطا فرما، دین کے رشتے ہو گئے ان گھروں میں امن مان سکون عطا فرما، دین علم جاری فرما، علم اسلام کی روشن جاری فرما، یا اللہ قرآن
مرحبا 10 سے قرآن کا دوسرا شروع کرنا ہے یا اللہ ہم کو نہیں پتا کتنے بندے آئیں گے, کوئی آئے گا نہیں آئے گا, لیکن یا تیری ذات کے شروع کرنا ہے, یا اس میں برکت عطا فرما, اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما, اس میں آنے والوں کو شامل ہونے والوں کو قرآن کی برکت عطا فرما. یا تیرے آتے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آج ہر بے کو سو مجبور کی. یا اللہ ہماری دعا میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہوگی, یا اللہ معاف فرما کے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. وصلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھاگ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.